بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ روزے کی حالت میں بندے نے دانت نکلوایا تو دانت نکلوانے کی صورت میں جو اس کا خون نکلا وہ خون اگر اس کے حلق تک پہنچتا ہے، اگرچہ وہ سونے کی حالت میں حلق تک پہنچے تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دانت نکلوایا، دانت نکلوانے کی صورت میں ظاہر بات ہے کہ خون نکلتا ہے، تو جب خون نکلے گا اور وہ خون حلق تک پہنچے گا تو روزہ جو ہے اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے، یعنی وہ بعد میں روزہ جو رکھنا وہ واجب ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا، یعنی مرد ہے یا عورت ہے، اس نے پاخانہ کے مقام پہ کوئی چیز رکھی ہے اور بیماری زخم کی حالت میں، یعنی زخم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس نے اپنے پاخانہ کے مقام پہ کوئی چیز رکھی اور اس چیز کا ایک سرا اندر ہے اور ایک سرا باہر ہے، تو یہ اس وقت ہے کہ باہر ہوگا، خشک ہوگا، جب مکمل وہ چیز خشک ہوگی پاخانہ کے مقام پہ رکھیں گے تو جب اس کا دوسرا سرا باہر ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ خشک بھی ہے اور سارا اندر چھپ گیا ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ کپڑا ہے یا جو بھی چیز اس نے پاخانہ کے مقام پہ رکھی وہ تر ہے، خشک نہیں ہے، اگرچہ وہ باہر ہے اور تر ہے تو وہ جب اندر جائے گی پاخانہ کے مقام میں اور اس کی رطوبت اندر تک پہنچے گی تو اس وقت جو ہے روزہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا، اگرچہ خشک ہے۔ عورت جب اپنے پیشاب کے مقام میں وہ کپڑا یا روئی رکھے گی اور وہ بالکل اندر چھپ جائے گا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور خشک انگلی پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، یعنی خشک انگلی ہے وہ عورت نے اپنی شرمگاہ میں رکھی ہے یا مرد نے اپنے پاخانہ کے مقام میں رکھی ہے، اگر وہ خشک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ آ رہی ہے، اگر وہ خشک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو روزہ جاتا رہا، یعنی خشک انگلی ہے وہ مرد نے اپنے پاخانہ کے مقام پہ رکھی ہے یا عورت نے رکھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب وہ بھیگی ہوگی انگلی یا انگلی پر کوئی دوائی وغیرہ لگی ہوگی تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں بشرطے کہ پاخانہ کے مقام پر اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حکنا کا سرا رکھتے ہیں۔ اب یہ حکنا کیا ہے؟ حکنا جو ہے دوائی وغیرہ پیشاب کے مقام سے چڑھانے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے حکنا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جہاں حکنا رکھا جاتا ہے وہاں تک اگر بھیگی ہوئی انگلی پہنچے گی تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا۔ جہاں حکنا رکھا جاتا ہے وہاں پہ اگر استنجا کرتے وقت انگلی وغیرہ ہاتھ وغیرہ چلا جائے تو بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مبالغہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ کہتے ہیں زیادتی کو، زیادتی کرنا۔ کہتے ہیں کہ زیادتی کرنے سے، مبالغہ کے ساتھ استنجا کرنے سے بندے کو بیماری جو ہے وہ بھی لائق ہو سکتی ہے اور بیماری لائق ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ لہذا مبالغہ کے ساتھ استنجا کرنا یعنی اس حد تک چلے جانا جہاں حکنے کا سرا رکھا جاتا ہے، تو کیونکہ وہاں بالکل نرم جگہ ہوتی ہے تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا۔ اب مرد حضرات جو ہے وہ پیشاب کے مقام میں اگر تیل ڈالتا ہے یا پیشاب کے سوراخ میں تیل ڈالتا ہے یا پانی ڈالتا ہے، اگرچہ وہ تیل یا پانی مثانے تک چلا جائے پھر بھی مرد کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر عورت اپنی شرمگاہ میں وہ تیل ڈالے گی یا ڈالنا تو دور ٹپکائے گی، تیل ٹپکائے گی یا پانی ٹپکائے گی تو روزہ جو ہے اس کا وہ ٹوٹ جائے گا۔